ریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ میں یہ واقعہ لکھا ہے. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر کا دور خلافت تھا. میں رات کو سویا تو خواب دیکھتا ہوں. خواب میں کیا دیکھا کہ مصلی پہ کھڑے ہیں مسجد نبوی میں حضور اور نماز پڑھا رہے ہیں. تو کہتے ہیں حضور نے دو مخصوص صورتیں پڑھی, پھر حضور نے سلام پھیرا. تو سلام جب حضور پھیرتے تھے تو بہت جلد رخ پلٹ کے صحابہ کی طرف کر لیتے. حضور جانتے تھے صحابہ میری زیارت کے لیے ترس گئے ہوں, چونکہ اتنے لمحے بھی کب گزرتے تھے. تو حضرت علی فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی خاتون باکورہ لے کے کھجوروں کی شکل میں حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئی. اب جو جتنے بھی نمازی تھے حضور نے ان کو بانٹنا شروع کر دیا. ایک ایک کھجور حضور نے سب کو عطا کی. تو کہتے ہیں کہ حضور نے مجھے بھی ایک کھجور عطا کی. جب میں نے اس کو کھایا تو اتنی لذیذ تھی کہ زندگی میں اتنا مزہ کبھی کھجور کا آیا نہیں تھا. حضور نے مجھے ایک دی, باقیوں کو بھی ایک ایک عطا کی. میرے دل میں تھا کہ حضور سے عرض کروں حضور مجھے ایک اور عطا کر دے, لیکن ادب حیا مانے رہا. میں آرزو رکھنے کے باوجود دوسری کھجور مانگ نہیں سکا. اسی اثنا میں میری آنکھ کھل گئی. آنکھ کھلی تو کھجور کا ذائقہ میرے منہ میں موجود تھا. مسجد نبوی میں ادھر اذان ہو رہی ہے. میں جلدی سے وضو کیا اور سنتیں پڑھی اور مسجد نبوی میں پہنچا تو حضرت عمر نماز پڑھا رہے تھے. اور جو صورتیں رات خواب میں حضور سے میں نے سنی تھی حضرت عمر بھی وہی تلاوت کر رہے تھے. مجھے لگا کہ رات والے خواب کی کوئی تعبیر تو نہیں ہے. خیر جب سلام پھرا تو حضور کے طریقے کے مطابق وہ بھی رخ پھیر کے صحابہ کی طرف بیٹھ گئے. میں نے دیکھا ایک طرف سے خاتون کھجوریں لے کر کے بھی آ گئی. اب مجھے پکا ہو گیا کہ خواب کی تعبیر ہی میں لکھ. خیر حضرت عمر بانٹنے لگے تو مجھے بھی کھجور دی. میں نے وہ کھائی تو واقعی وہ بہت لذیذ تھی. حضور سے تو مانگ نہیں سکا تھا, ادب حیا مانے رہا تھا, لیکن جناب عمر سے تو دوستانہ تھا. ان سے میں نے بے تکلف کہہ دیا عمر ایک کھجور سے کام نہیں چلے گا, مجھے ایک اور دو. تو جناب عمر نے میری جانب مانا خیز نظروں سے دیکھا اور پھر مسکرا کے بولے حضور نے دی تھی کہ میں بھی دوں. ان کی تو آپس میں دوستیوں کا تعلق تھا, ان کی تو محبتوں کے رشتے تھے, اور ہم ان کو آپس میں کھڑا کیا ہوا ہے. تو قرآن کہتا ہے روحا ماؤ بینہم. آپ کے عقیدے کی بنیاد کیا ہونی چاہیے صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں؟ قرآن کس نص سے روحا ماؤ بینہم. روایت کوئی کتنی بھی بڑی کتاب میں کیوں نہ لکھی ہو